ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے اللیل، رات، والنہار، اور دن، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند۔ دن، رات، سورج، چاند یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ لا تسجدوا، تم سجدہ نہ کرو، للشمس، نہ تو سورج کو، ولا، اور نہ ہی للقمر، چاند کو۔ نہ تو سورج کو سجدہ کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو، واسجدوا، بلکہ سجدہ کرو، للہ، اللہ کی ذات کو، الذی، جس نے خلقہن، ان سب کو پیدا کیا۔ واسجدوا للہ، اللہ کو سجدہ کرو، الذی خلقہن، جس نے ان سب کو پیدا کیا، ان، اگر، کنتم، ہو تم، ایاہ، اسی اللہ کی، تعبدون، عبادت کرتے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرتے ہو تو پھر اسی کو سجدہ کرو، اس کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو۔ فَإِن، پھر اگر، استکبروا، یہ لوگ تکبر کریں، پھر اگر یہ لوگ تکبر کریں، منہ موڑیں، جو بات آپ نے کہی ہے وہ ماننے کو تیار نہ ہو، تو اس اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اس اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ فالذین، بے شک وہ، عند ربک، جو آپ کے رب کے پاس ہیں۔ فالذین، وہ، عند ربک، جو آپ کے رب کے پاس ہیں، یعنی فرشتے، یسبحون، وہ باقی بیان کرتے ہیں، لہو، اس اللہ کی، باللیل، رات میں بھی، والنہاری، اور دن میں بھی، رات اور دن میں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہم، اور وہ، لا یسأمون، ذرا نہیں تھکتے، اور وہ تھکتے بالکل بھی نہیں ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اسی طرح اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، انکا، کہ بے شک تم، ترا، دیکھتے ہو، الارض، زمین کو، خاشعہ، مرجھائی پڑی ہے، وہ خشک ہوئی پڑی ہے، فَإِذَا، پس پھر جو ہی، انزلنا، ہم نے اتارا، علیہا، اس پر، الماء، پانی، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا، اہتزت، وہ حرکت میں آئی، وربت، پھل پھول گئی، اہتزت، حرکت میں آئی، وربت، پھل پھول گئی، ان الذی، بے شک وہ اللہ، احیاہا، جس نے اس زمین کو زندہ کیا ہے، لمحیی، وہی زندہ کرنے والا ہے، الموتا، مردوں کو، وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، انہو، بے شک وہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، پوری قدرت رکھنے والا ہے، انہو علی کل شیء قدیر، بے شک وہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یلحدون، جو الحاد کرتے ہیں، الحاد، فی آیاتنا، ہماری آیات کے بارے میں۔ الحاد کا لفظی معنی بے دینی ہے، الحاد کا لفظی معنی بے دینی ہے۔ یہاں الحاد سے دو معنی مراد ہیں، دو معنی دونوں ہی مراد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی آیات ماننے سے ہی انکار کرتے ہیں، کہ مانتے ہی نہیں ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کی آیات کو غلط معنی اور مطلب پہناتے ہیں۔ اللہ کی آیات کا وہ معنی نہیں ہوتا
اپنی طرف سے مطلب بنا کر اس کو اپنا مطلب اور مفہوم پہناتے ہیں. جیسے آپ نصارہ کو دیکھ لیں، یہود کو دیکھ لیں، اس کو کہتے ہیں تحریف معنوی، یعنی اس کا معنی بدل ڈالنا. انہوں نے اللہ کی جو کتاب تھی اس کے الفاظ رہنے دیے جوں کہ توں، مفہوم اپنی طرف سے بیان کیا، اپنی مرضی کا بیان کیا. یہ ہے الحاد، یہ معنوی الحاد ہوتا ہے، یعنی اس کا معنی اور مفہوم بدل ڈالنا. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو نماز قائم کرو. کوئی شخص اس کا معنی یہ کرتا ہے بھائی اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، بھائی سب مل کر اللہ کا ذکر کرو. تو یہ قطعاً غلط ہے. نماز ایک مخصوص عمل ہے، اس کی ایک مخصوص شکل ہے، اور اس کو اسی شکل میں ادا کرنا، صلاۃ کو اسی شکل میں ادا کرنا، یہ ہے اس کا صحیح مفہوم. اور ایک بندہ یہ کہے کہ اقیم الصلاۃ، یہ اللہ کا ذکر کرو. جی صلاۃ کا معنی دعا ہے، صلاۃ کا معنی دعا ہے، چل بھائی دعا مانگو. نہیں، یہ اس نے مطلب اپنی طرف سے نکالا ہے اس کا. حالانکہ الصلاۃ جو ہے یہ ایک مخصوص اصطلاح ہے اور اس کا مخصوص مفہوم ہے. اب حج جو ہے، اگر کوئی شخص کہتا ہے جی جہاں پر بھی کچھ لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کی عبادت کریں اور بندگی کریں تو حج ہو جاتا ہے، تو یہ الحاد ہے. حج جو ہے اس کا ایک مخصوص مفہوم ہے کہ مخصوص ایام میں مخصوص جگہ پر مخصوص اعمال کرنا حج کہلاتا ہے. مخصوص ایام میں، ذی الحج کے ایام، مخصوص جگہ وہ حرم جو ہے، اور مخصوص اعمال وہ طواف ہے، وہ سعی ہے، وہ وقوف عرفات ہے، وہ رمی جمرات ہے، وہ مزدلفہ اور منی ان جگہوں کا جانا ہے. یہ مخصوص اعمال ہیں حج. لیکن اگر کوئی کہے جی حج سے مراد یہ ہے لوگ اکٹھے ہوں اور اکٹھے ہو کر کوئی اللہ کا پیغام ان تک پہنچ جائے، تو یہ الحاد کر رہا ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو لوگ ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں، لا یخفون، وہ کوئی چھپے ہوئے نہیں ہیں، علینا، ہم پر. لا یخفون علینا، وہ ہم پر چھپے ہوئے نہیں ہیں. افمن، کیا بھلا وہ شخص، یلقا، جو پھینکا جائے گا، فی النار، آگ میں. افمن یلقا فی النار، وہ شخص جو آگ میں پھینکا جائے گا، جو الحاد کرنے والا ہے. خیر، وہ بہتر ہے، ام، یا، من، جو، یاتی، آئے گا، آمنن، بے خوف و خطر، یوم القیامہ، قیامت کے دن. وہ ایمان والا ہے، وہ ایمان والا ہے جو قیامت کے دن بے خوف و خطر آئے گا. اور جو الحاد کرنے والا ہے، چاہے وہ ماننے سے انکار کر دے، چاہے وہ اللہ کے پیغام کو اس کا معنی اور مفہوم بگاڑ دے، یلقا فی النار، یہ قیامت کے دن آگ میں ڈالے جائیں گے. افمن یلقا فی النار، کیا وہ شخص جو آگ میں ڈالا جائے گا، خیر، وہ بہتر ہے، ام، یا، من یاتی، جو آئے گا، آمنن، بے خوف و خطر، یوم القیامہ، قیامت کے دن. اعملوا، کرو، ما شئتم، جو کر سکتے ہو. اعملوا ما شئتم، جو کرنا چاہتے ہو کرو. انہو، بے شک وہ اللہ، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر، دیکھ رہا ہے. جو تم کرنا چاہتے ہو نا کر لو، جو تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے. ان الذین، بے شک جن لوگوں نے، کفروا، انکار کیا، بالذکر، نصیحت کا. ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا نصیحت کا، لما، جب، جاءہم، وہ نصیحت ان کے پاس آئی. اور یہ نصیحت ذکر سے کیا مراد ہے؟ یہ بارہا قرآن کریم میں آیا ہے.
قرآن مجید. انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہی ہیں جنہوں نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید. جن لوگوں نے اللہ کے اس ذکر نصیحت کا انکار کیا کہ جب وہ نصیحت ان کے پاس آئی تو کوئی بات نہیں، کر لیں انکار، اللہ دیکھ رہے ہیں ان کو. یہ پچھلی آیات کے ساتھ کر لیں انکار، اللہ ان کو دیکھ رہے ہیں. اور یقیناً یہ وہ لوگ ہیں یلقا فی النار، جو جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے. یہ ساری جو گفتگو ہے یہ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جو لوگ الحاد کریں، جو لوگ انکار کریں، اللہ دیکھ رہے ہیں ان کو. یہی لوگ ہیں جو جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے. وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ تو لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ تو بہت غلبے والی کتاب ہے. لا يَأْتِيهِ، نہیں آ سکتا، الباطل، باطل، کوئی بھی غلط چیز نہیں آ سکتی، من بین یدیہ، اس کے آگے سے، ومن خلفہ، ولا من خلفہ، نہ اس کے پیچھے سے. اس کے اندر کوئی چیز نہیں آ سکتی، یعنی اللہ کی طرف سے جب اترا ہے تب بھی، اور جب اتر چکا ہے تب بھی. یہ یوں کہہ لیجئے کہ قرآن کی حفاظت کا دعویٰ ہے یہاں پر. یہ محفوظ ہے، لو اس کو بگاڑ کے دکھاؤ، اس کو خراب کر کے دکھاؤ. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اپنی طرف سے کچھ ڈال کے دکھاؤ اس کے اندر، نہیں ڈال سکتے. یہ محفوظ رہے گا، اصلی شکل میں رہے گا. دنیا کوشش کرتی رہی ہے، کر رہی ہے اور کرتی رہے گی، اور منہ کی کھاتی رہی ہے اور منہ کی کھا رہی ہے اور منہ کی کھاتی رہے گی. میں شاید پہلے بھی سنا چکا ہوں، یہاں ہمارے یہاں گجرانوالہ کے ایک بڑے معروف بزرگ ہیں، ماشاءاللہ بڑا معروف نام ہے، مولانا زاہد الراشدی صاحب ان کا نام ہے. انہوں نے ایک واقعہ سنایا، اپنا واقعہ. کہتا میرے پاس کچھ نوجوان آئے کالج یونیورسٹی کے، بڑے فکر مند سے اور پریشان سے. آ کر کہنے لگے جناب ایک ایسی چیز ہمارے سامنے آئی ہے کہ ہماری نیندیں اڑی ہوئی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے ہم مختلف ویب سائٹ سرچ کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں نا کچھ ویب سائٹ پر نا قرآن کے نام سے کوئی عجیب و غریب الفاظ ملے ہیں، عجیب و غریب ان کی صورتوں کے نام، عجیب و غریب آیات جو قرآن نہیں ہے، لیکن اس کو قرآن کے نام سے وہاں پر وہ موجود ہے. تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یہ کیا ہے؟ کوئی آدمی اس کو پڑھے گا قرآن سمجھے گا، قرآن سمجھ کے پڑھے گا، حالانکہ قطعاً قرآن نہیں ہے وہ، نہ وہ صورتیں، نہ وہ نام، صورتوں کے نام قرآن والے ہیں، نہ وہ آیات. تو وہ پھر کہتے ہیں، میں نے ان سے کہا پریشان نہ ہو، بیٹھ جاؤ. تو وہ نا بھڑک کے ان میں سے ایک کھڑا ہوا، کہتا پریشان نہ ہو، آپ کہتے ہو اتنی بڑی بات. اس نے کہا بات بڑی ہے لیکن پریشانی والی نہیں ہے. پھر کہنے لگے یہ پیک ہے، انتہا ہے، یعنی کہ قرآن کے خلاف کوئی سازش کہہ لو، یہ انتہا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا پھر کہنے لگے ایسے کرو، قرآن مجید کا ایک حافظ لو 14-15 سال کا، حفظ کیا ہو، 2-4 دفعہ دہرائی کر لی ہو تاکہ اس کو یاد ہو، اس کو بٹھا دو، ٹھیک ہے، پڑھنا شروع کر دو. وہ آپ کو بتا دے گا کون سی سورت قرآن کی ہے اور کون سی سورت قرآن نہیں ہے، کون سی آیت قرآن کی ہے اور کون سی آیت قرآن نہیں ہے، کون سا لفظ قرآن کا ہے اور کون سا لفظ قرآن نہیں. یعنی 14-15 سال کا ایک بچہ جس کو ابھی دنیا کا اتنا شعور نہ ہو، چال کیا ہوتی ہے، سازش کیا ہوتی ہے، پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے، الحاد کیا ہوتا ہے، کفر کیا ہوتا ہے، وہ کفر کی اس ساری سازش کو نا یوں مغروڑ کے پرے پھینک دے گا. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ اصل شکل میں یوں کا تو موجود رہے گا. کیوں؟ تنزیل،
یہ نازل کیا گیا ہے من حکیم، بہت حکمت والی ذات کی طرف سے، حمید، بہت صفات اور خوبیوں والے ذات کی طرف سے۔ ما یقال لک، یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں دو بچے، ان میں سے ایک حافظ قرآن ہے، شرارتیں کر رہے ہیں، ان کا دھیان سبق کی طرف نہیں ہے، یہ شرارتیں کر رہے ہیں، اور جب بھی اکٹھے بیٹھتے ہیں تو اکٹھے بیٹھتے ہی اس لیے کہ شرارت کرنی ہے۔ ان میں سے ماشاءاللہ ایک حافظ قرآن ہے، دوسرا بھی حفظ کرنے والا ہے، مکمل ہونے لگا اس کا بھی۔ اب یہ جو حافظ صاحب ہیں نا، ان کو یہاں بٹھائیں، میں آیت پڑھنا شروع کروں، میں غلط پڑھوں، فوراً مجھے پکڑ لیں کہ نہیں کر صاحب غلط ہے، بے شک اس کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہوگا، بے شک اس کے ہاتھ میں قرآن، یہ مجھے ٹوک دے گا۔ اچھا اس کو پتہ بھی نہیں کہ یہ کیا بیٹھا ہے، کہاں بیٹھا ہے، شرارتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے وہ بچہ ہے، کرتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ جب میں ذرا یوں دیکھتا ہوں تو شرارتیں شروع ہوتی، جب میں یہ دیکھتا ہوں تو سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں اسے نہیں پتا چال کیا ہوتی، سازش کیا ہوتی ہے، پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے، مخالفت کیا ہوتی ہے، قرآن میں تحریف کیا ہوتی ہے، الحاد کیا ہوتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتا، لیکن یہ قرآن کا محافظ ہے۔ کوئی اس کے سامنے قرآن کی ایک سورت کا غلط نام بول کر دکھا دے، کوئی اس کے سامنے قرآن کی ایک آیت غلط پڑھ کے دکھا دے، آپ اسے کہیں کہ یہ میں آیت پڑھتا ہوں، یہ قرآن کی ہے، اپنی طرف سے چار الفاظ بنا بنو کے پڑھنے، نہیں یہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں، یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ، یہ کون سا پڑھ رہا ہے، قرآن تو ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں تو یہ اس میں باطل نہیں آ سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ اس لیے نا کچھ لوگ شاید میں کہتا ہوں کہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر، کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر یہ کہتے ہیں او جی طوطے کی طرح رٹ لینے کا کیا فائدہ ہے، فائدہ ہے۔ جس دن یہ طوطے کی طرح رٹنا بند ہو گیا نا، اس دن پھر یوں سمجھو اللہ کا وعدہ اپنی جگہ پر ہے، میں اسباب کے درجے میں بات کر رہا ہوں، اسباب کے درجے میں۔ جس دن یہ رٹنے کی طرح، طوطے کی طرح رٹنا بند ہو گیا نا، تو اس دن یہ قرآن پھر محفوظ نہیں رہنے والا۔ میں اسباب کے درجے میں بات کر رہا ہوں، اسباب کے درجے میں، اس کا وعدہ اپنی جگہ پر ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس قرآن میں آگے پیچھے سے کہیں باطل نہیں آ سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ تو تعریفوں والی، حکمتوں والے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ ما یقال، نہیں کہا جا رہا، لکا آپ کو، الا مگر، ما جو، قد یقیناً، قیلا کہا گیا، للرسل رسولوں کو، من قبل کا آپ سے پہلے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، آپ کو وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا گیا، آپ کو وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا گیا۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، لذو مغفرہ، بہت بخشش والا بھی ہے، وذو عقاب علیم، اور بہت سخت پکڑ والا بھی ہے۔ ولو، اور اگر، جعلناہ، ہم اس قرآن کو ہم بناتے اس کو، قرآنا اعجمیا، عجمی قرآن، یعنی عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں اتارتے، اگر ہم اس قرآن کو عجمی بناتے، لقالو، تو یہ کہتے، لولا، کیوں نہیں، فصلت، کھول کر بیان کی گئی، آیات ہو، اس کی آیات کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئی۔ اعجمی و عربی، قرآن عجمی اور لوگ عربی، لوگ یہ کہتے پھر قرآن عجمی، لوگ عربی، یعنی لوگ کہتے تھے لو بھئی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام عربی میں آ کر ہمیں کوئی سنا دیتے ہیں نا تو کون سے کمال کی بات ہے، اپنی زبان ہے عربی، کمال تو یہ ہوتا نا کسی اور زبان میں ہوتا، پھر حضور آ کر ہمیں بتاتے، پڑھاتے، سمجھاتے تو ہم کہتے کہ ہاں بھائی واقعتاً یہ اللہ کی طرف سے ہوگا، یہ تو عربی تو ان کی اپنی زبان ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر ہم عجمی زبان میں نازل کر دیتے تو پھر یہ کہتا لو جی ہم عجمی ہیں، ہم عربی ہیں، قرآن عجمی ہے۔ عجمی کہتے ہیں غیر عرب، عرب سے باہر، وہ زبانیں جو عرب سے باہر بولی جاتی ہیں انہیں عجمی زبان کہا جاتا ہے، غیر عربی۔ قل، آپ فرمائیے، ہوا یہ، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنو، جو ایمان لائے، ہدا،
ان لوگوں کے لیے یہ ہدایت بھی ہے وشفاء اور شفا بھی ہے. والذین اور وہ لوگ لا یؤمنون جو اس پر ایمان نہیں رکھتے فی آذانہم ان کے کانوں میں وقر بوجھ ہے وہوا اور یہ قرآن علیہم ان پر عما اندھیرا ہے. ان کے لیے یہ قرآن اندھیرا ہے. ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے, راستہ دکھائی دیتا ہے. ان کے لیے اندھیرا ہے, تاریکی ہے. ان کے لیے اندھیرا ہے, تاریکی ہے. اولئک یہ لوگ ینادونا پکارے جا رہے ہیں من مکان بعید دور کی جگہ سے. یہ لوگ پکارے جا رہے ہیں دور کی جگہ سے. دور کی جگہ سے پکارے جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہیں دور سے کوئی آدمی کسی کو بلا رہا ہو نا, تو جس کو بلا رہا ہو نا بسا اوقات اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ مجھے بلا رہا ہے. وہ کہتا پتہ نہیں کسی کو لگا ہوگا. اس کو بات بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, اور اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے. وہ سمجھتا ہے مخاطب بھی کسی اور کو بلا رہا ہے. تو جب ان پر قرآن نازل ہوتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کس کو کہا جا رہا, ہمیں تو نہیں کہا جا رہا, ہم تو نہیں ہیں. ان کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے دور سے کسی کو بلایا جا رہا ہو. یہ ایسے بنے ہوئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا اور یقیناً ہم نے دی موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب. ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. فاختلف فیہ اور اس میں اختلاف کیا گیا. اگر قرآن میں اختلاف کیا نا لوگوں نے, اختلاف سے مراد کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا. اختلاف سے یہ مراد ہے مختلف ہوئے, الگ ہوئے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تھی, ایمان لائے, کچھ لوگ نہیں بھی لائے, کچھ لوگوں نے نہیں بھی مانا اس کو اللہ کی کتاب. تو اگر قرآن کا اختلاف ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں, انوکھی بات نہیں. ولولا اور اگر نہ کلمتن ایک بات سبقت پہلے سے طے ہو چکی ہوتی من ربک آپ کے رب سے, اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک فیصلہ پہلے سے نہ ہو چکا ہوتا لقضی بینہم تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. اور وہ چیز جو پہلے سے طے ہے وہ کیا ہے؟ فیصلے کا دن وہ ہے. یہ آج مانگ رہے ہیں نا, ہم نے پہلے سے طے کیا ہے کہ بھئی فیصلہ ہم وہاں کریں گے. اگر ہم نے یہ بات پہلے سے طے نہ کی ہوتی تو ابھی کر دیتے ان کا فیصلہ. وَإِنَّهُمْ اور بے شک یہ لفی شکن ایک ایسے شک میں ہیں منہ اس قرآن کے بارے میں مریب جس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. من عمل صالحا جس نے نیک عمل کیا فلنفسہ اپنی ذات کے لیے, ومن اساء اور جس نے برا کیا فعلیہا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے. وما ربک اور نہیں ہے آپ کے پروردگار بظلام للعبید بندوں پر ظلم کرنے والے. وما ربک بظلام للعبید اور آپ کے پروردگار وہ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں. ہمارا پارا الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے 24واں. 6 پارے باقی رہ گئے ہیں اور 6 ہی مہینے باقی رہ گئے ہیں انشاءاللہ العزیز. جو ہمارے ایک ذہن میں ایک خیال ہے اور اس کے مطابق تو انشاءاللہ ہم بڑے آسانی کے ساتھ رمضان تک تکمیل کے قریب پہنچ جائیں گے, اور تکمیل پھر اللہ کے حکم سے. تو ایک تو ہم نے ابھی سجدہ تلاوت کرنا ہے سب